میں اپنے رب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ہاں بس میرا کوئی ایک ایسا زیادہ اللہ کو پسند ہوگا نا کہ لوگ کے زیادہ تر چروائی کے ساتھ اچھا بات بھی نہیں کرتے، چروائی کے ساتھ اچھا نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہے. دبا کر مال موشی تھا اس کو دبا کر پھر گاؤں تک 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس میں لگایا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گلگت چترال میڈیا نیٹ ورک اور میں ہوں ساجد علی. ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد میں اور اسلام آباد گلگت بلتستان ہاؤس میں موجود ہوں. ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو غزر میں تلی داس میں جو سیلاب آیا تھا، وہاں پہ ہمارے جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے ایک بہادری کا اور دانش مندی کا اور ایک ہیرو بننے کا انہوں نے وہاں پہ ثبوت دیا، اور اس وقت وہ اسلام آباد میں موجود ہے. اسلام آباد میں کل حالیہ ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات ہو گئی اور آج ہم ان کے پاس یہاں پہ پہنچے ہیں. یہ ہمارے گلگت بلتستان کے ہیروز ہیں، یہ ہمارے پاکستان کے ہیروز ہیں. ان کی مرہون منت جو تلی داس میں جو لوگ وہاں پہ رہتے تھے انہوں نے کئی لوگوں کی جانیں بچائی، اور اس سیلاب کی زد میں کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے نالے میں، اور انہیں بر وقت جو کہ اطلاع دی نیچے گاؤں کو، اور گاؤں والوں نے وہاں پہ ان کی بات پہ عمل کیا اور وہاں پہ لوگوں کو شفٹ کیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ کئی جان بچ گئے. ہمارے ساتھ ان میں سے ایک نوجوان موجود ہے انصار انجم صاحب، جو کہ اس وقت گلگت بلتستان ہاؤس میں موجود ہے اور کل ہی ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات ہوئی. السلام علیکم انصار، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے؟ انصار بہت شکریہ، اور سب سے پہلے مبارک ہو کہ آپ اس لیول تک پہنچ گئے، اور آپ نے جو بہادری جو دانش مندی کا آپ نے مظاہرہ کیا تھا وہ یقیناً قابل دید ہے. آپ ہمارے فخر ہو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکچولی آپ نے کس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک سیلاب آ رہی ہے، اور آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا سوچ آئی وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہم سو گئے تھے نا، رات کی وقت تھا، تو ایک خطرناک آواز آیا. اس آواز کو سن کر ہم اٹھ گئے. تو فوری طور پر ہم اندر کی طرف دیکھا تو جو نالے کی طرف، تو اندر سے آگ کے شعلے اور دھواں آسمان کی طرف نکلا. تو فوری طور پر میرا فکر آیا کہ موبائل، وہ گاؤں والے ہم بچ گئے تو گاؤں والے لوگ بھی بچ جائیں گے. تو وہ موبائل اپنا جیب میں ہم نے ڈالا، تو ڈال کر بھاگ گئے. بھاگ جانے کے بعد اپنے آپ کو سیفٹی کیا. پھر موبائل پہ دیکھا تو اسکام اور ایس سی او کا سگنل موجود تھا. تو فوری طور پر ہم لوگوں نے کال کیا میرے ابو کو. ابو ادھر گھر میں تھا گاؤں میں. تو ابو نے کال اٹھایا. کال اٹھا کر پوچھا بیٹا کیا ہو گیا اس رات 2:30 بجے؟ میں نے بتایا ابو اندر سے خطرناک ایک عذاب کی شکل میں ایک وہ جھیل پھٹ کر آیا ہے. جلدی سے گاؤں والوں کو کال کرو، اور جتنے کو کال لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں لگ گئی ان کو جا کر ادھر ان کے گھروں میں جا کر ان کو جگا کر ان کو بگانا ہے، سیفٹی کرنا ہے. بس اللہ کا عذاب پائے کہا تو بس ٹھیک ہے بیٹا کر کے ابو نے ان لوگوں کو بگایا اور جگایا. تو پھر وہ لوگ بچ گئے. جس نالے میں آپ لوگ رہتے تھے وہاں پہ کبھی آپ لوگوں نے اس جھیل تک گئے تھے کہ آپ لوگوں نے پہلے اس جھیل کو دیکھا تھا وہاں پہ؟ ہاں تقریباً 3-4 سال پہلے دیکھا تھا. اس سال میرا ابو میرا بھائی گئے تھے تو وہ تھوڑا کمزور لگتا تھا، پھٹنا کا چانس تھا. گاؤں والوں کو بتایا تو اس لوگوں نے مذاق سمجھا، نہیں جھیل کیسے پھٹتا ہے، اس طرح سے مذاق کیا. تو پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے حال دیکھا ان لوگوں نے. آپ جس جگہ میں رہتے تھے وہاں سے اس جھیل تک کا فاصلہ کتنا تھا؟ کتنے فاصلے میں وہ سیلاب آپ تک پہنچ گیا؟ جہاں ہم بیٹھے تھے بغیوں کے ساتھ، اس جگہ سے جھیل تک تقریباً 5-6 گھنٹے کا سفر تھا. اور ہمارا جو ڈیرے تھا ہم بیٹھتے تھے بغیوں کے ساتھ، ادھر سے گاؤں تک 4-5 گھنٹے کے گاؤں تک فاصلہ تھا. اور وہ جھیل کا جو طوفان آیا تھا وہ ہمارا جو جھنپڑی تھا اس کو دبا کر، مال مویشی تھا اس کو دبا کر پھر گاؤں تک 40 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس میں لگایا ہے. آدھے گھنٹے میں آپ نے کال کیا، آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں پہ پہنچ گیا اور وہاں سے لوگ شفٹ ہو گئے؟ ہاں شفٹ ہو گیا. ایسا حالت آیا تھا نا، ہر بندہ اس حالت کو دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تھے. میں خود بھی، بس اللہ نے مجھے ہمت دیا اور حوصلہ دیا، اور تازہ تازہ جو ذہن میرا سوچ سمجھ پورا اللہ نے مجھے فریش کیا. اس حالات میں میں نے اپنا موبائل کا فکر کیا تو گاؤں والے تو ابھی دبے ہوتے ہیں. میرا کال میں میرا خیال پورے بچ جائیں گے، یہ بھی میرا سوچ میں نہیں آیا. میں نے سوچا کچھ لوگ بچ جائیں گے. شکر الحمدللہ اس کال کی وجہ سے
ابو نے بھی بڑا اسے کال کی وجہ سے ابو نے بھی بڑا کارنامہ کیا، تو سارے لوگوں کو اطلاع پہنچائے ابو نے، تو پھر شکر الحمدللہ لوگ سارے بچ گئے۔ ایسا ایک عذاب تھا، ہر بندے کا سوچ کا کام نہیں تھا، اس عذاب کو دیکھ کر بندے کا دل پھٹ جانا، دل پھٹنے والا تھا، ایسا عذاب تھا۔ ہم ادھر تین یہاں ہمارے ساتھ اور دو ساتھی اور تھے، بس ہم اپنے آپ کو اور حوصلے دیے، بس اسی طرح صبح ہو گیا، صبح ہونے کے بعد پھر حوصلے دیا، دو خواتین بھی تھے اور وہ بھی ہمارے لیے بہت مصیبت ہو گئے تھے ایک میری بیٹی کے ساتھ، تو ہم نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا، بس ایک ٹائم پہ کال آیا ادھر گاؤں سے، ابھی ہیلی کاپٹر آتا ہے، آپ ڈر نہیں جاؤ، گاؤں والے لوگ بھی بچ گئے، اس طرح بات کیا تو ہمیں بہت خوشی ہو گئی۔ پھر گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہم نے دیکھا تو ہیلی آئی، پھر وہ خواتین کو لے چلے گئے گاؤں، پھر ہم تینوں کو بھی گاؤں لے چلے گئے، تو ہمیں بہت خوشی ہو گئی۔ ایسا ایک پائلٹ آیا تھا جہاں پرندہ وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، ایسی جگہ میں اس نے اس ہیلی کو لینڈ کیا، پھر ہمیں ادھر گاؤں میں اس نے ریسیو کیا، ہمیں بہت فخر ہے ایسے پائلٹوں پہ، پاکستان میں ایسے پائلٹ ہے، ایسے پائلٹ ہوئی تو ہمارا پاکستان میں کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے ملک میں۔ اچھا، کیونکہ ہم یہاں سے جب کال لگاتے تو ہمیں نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے بڑا، ہم یہاں پہ ہی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں کبھی کبھی، یہ ایک معجزہ نہیں ہو گیا کہ آپ وہاں پہ نالے سے کیونکہ اس وقت پورا گلگت بلتستان میں اس وقت بجلی کا مسئلہ ہے، نیٹ ورک سلو ہے، تو ایک دم سے کال لگ گیا وہاں سے، یا آپ کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد کال لگ گیا؟ ٹرائی نہیں کیا، بس پہلا کال کیا تو کال لگ گیا، اور بہت اور دوسروں کو بھی کال، گاؤں والے ادھر جو دبے ان میں سے، اور میں نے بھی خود ابو کے علاوہ ان دوسرے لوگوں کو بھی کال کیا تو ان کو بھی کال لگ گئی، تو اس کام اسی وقت ایسا اچھا کام دیا کہ گاؤں میں بھی ایسے نہیں دے گا، ایسا کام اس نالے میں وہ اور اس کام نے کام دیا۔ سب سے پہلے دماغ میں کیا بات آئی، کیا سوچ آیا جب وہ سیلاب آ رہا تھا آپ نے دیکھا، تو سب سے پہلے دماغ میں کیا سوچا اور کیا کس چیز کا آپ کو خوف تھا؟ سب سے پہلے میں نے یہ سوچا ابھی تو مشکل ہے میرا بچنا، میرے ساتھ ایک وہ وائف اور چھوٹی بچی تھی نا، اپنے آپ کو بندہ نہیں سنبھال سکتے، ان ساروں کو کدھر سے سنبھالے گا، تو میں نے ڈائریکٹ پہلے نمبر پہ میں نے موبائل پہ ہاتھ لگایا، موبائل جب ہمارے ساتھ ہو گئی تو میرے گھر والے بھی پریشان نہ ہوں گے، تو سیلاب تو آئے ہے نا، پہلے گھر والے میں تازہ بھی ہو گئے تو موبائل نہیں ہو گئے، تو پھر وہ گھر والے تو بولیں گے نا ابو اور امی، ہاں بیٹا، اور ادھر 4 بندے اور تھے گھر والے، ہم سب اندر تھے میرا فیملی، تو وہ تو مر گئے، اسی سوچ میں گھر والے بھی بہت پریشان، اور پتہ نہیں ہے وہ کیا حال ان پر بھی آ جاتا تھا اسی وقت، تو میں نے اس سوچ پر اپنا گاؤں والوں کا سوچ کیا، گھر والوں کا سوچ کر کے تو موبائل جیب میں رکھا، موبائل جیب میں رکھنے کے بعد سیلاب نے مجھے بھی دبایا تو پرواہ نہیں تھا، بس میرا موت آیا تو کیا کریں گے، تو بس اپنا موبائل کو لے کر میں بھاگ گیا، تو اپنا جو فیملی تھا، پھر ہم بچ گئے، بچنے کے بعد ہی میں نے فوری دیکھا تو اس کا مورسیوں کا سگنل موجود تھا، تو بس فوری میں گاؤں کو کال کیا میں نے، تو ہم 3 4 اور تھے میرے ساتھی، بس ایک جگہ پہ ہم بیٹھے، کوئی وہ خواتین سے وہ رو گئے، ان کو حوصلہ دیا ہم لوگوں نے، بس اللہ کو یاد کیا جمع ہو کر، تو گاؤں کو کال کیا، گاؤں والے بس بچ گئے ایک ٹائم میں، اور گاؤں والوں نے بتایا گاؤں میں کوئی نقصان نہیں، جانی نقصانی کوئی نہیں ہے، صرف مالی اور جو جائیداد زمینیں تھے وہ سارے دب گئے ہیں، بس شکر ہے ہمارا جان بچ گیا، اسی طرح بتایا۔ انصار، کیا لگ رہا ہے ابھی اس وقت آپ کو تو لوگ چرواہے کے نام سے یاد کرتے، لیکن آپ ہمارے ہیرو ہے، آج کے بعد آپ ہیرو بن گئے، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نے تقریباً بہت سارے 300 400 کے قریب لوگوں کے اپنے قیمتی جانیں بچا لی، کیا محسوس ہو رہا ہے ابھی آپ؟ ہاں بس میرا کوئی ایک ایسا تھا اللہ کو پسند ہوگا نا کہ لوگ کہ زیادہ تر چرواہے کے ساتھ اچھا بات بھی نہیں کرتے، چرواہے کے ساتھ اچھا نظر سے دیکھتے بھی نہیں ہے، یہ چرواہے والا ہے، اسی طرح کے شکر الحمدللہ میرا پھر تعلیم بھی تھا، پھر بھی میں اپنے شوق سے چرواہوں کے پیچھے تھا، چرواہے چلاتا تھا، تو آخر میں ان جو میرا گاؤں والے لوگ ہیں ان کا جان میرا اس کال اور میرے ذریعے بچنے والا تھا نا، میرا شوق ہے اس سے چرواہوں کے پیچھے تھا، تو ابھی ایسا ہے نا، ایسا بات بھی نظر انداز بات بھی کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا کرم بہت بڑا ہے، اللہ نے ایسے کیا نا، ابھی آج دیکھو مجھے ہی دیکھو معجزہ بن گیا ہے،
تو مجھے وہ چرواہے والا کہہ کر لوگ ایسا ہاں یاد کرتے ہیں، اور کمزور نظر سے بھی دیکھتے تھے. تو ابھی دیکھو نا، اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں، ہاں ایک مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. میں اپنے رب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور دوسرا جو ہمارا وزیر اعظم صاحب اور منسٹر صاحب، اور دوسرا کیا حافظ الرحمان صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. تو اللہ کے ساتھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. سر ابھی آپ کا تلی داس یا روشن کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، بہت خوبصورت گاؤں ہے، کیونکہ ہم بھی یاسین سے گزرتے ہیں. اب وہ پورا ہستی سے مٹ گیا ہے، تباہی ہے. کیا آپ گزارشات کریں گے؟ پرائم منسٹر سے آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی، کل آپ نے اس سے کیا گزارشات کیا؟ پرائم منسٹر نے آپ کو کیا کہا؟ اور پلس آپ اداروں سے کیا گزارش کریں گے وہاں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہاں پہ دوبارہ آباد کاری کے حوالے سے؟ ہاں میں نے ادھر کیا وزیر اعظم صاحب کے پاس بتایا ایسا ہوا ہے، ہمارا گاؤں ڈیمیج ہوا ہے، لوگ بچ گئے ہیں، صرف جانیں بچ گئے ہیں، باقی زمین جائیداد مال دولت سب کچھ اسے سیلاب میں دبا ہوا ہے. تو آپ کچھ ان کے لیے آ کر جو ببر میں جو اب نے کارنامہ سیکھ ہے، اسی طرح ادھر بھی کچھ کرنا ہے. کا تو گھر ابھی سردی کا موسم قریب ہے، ہمارا جو گاؤں ہے وہ علاقہ سردی کا بہت شکار ہوتا ہے، سردی بہت ہوتا ہے. کا تو نہیں ہم آپ کا بات کے علاوہ ہم خود آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہاں ہے. تو وزیر اعظم صاحب خود آنے والا ہے، تو ہمارے لیے سب کچھ بنائے گا. انصار صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. مبارکباد آپ کو، اور آپ کا بہت شکریہ تمام لسنرس کی جانب سے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے جس عقل مندی کا اور دانش کہتے اس کو آپ نے مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے آپ نے ایک بڑے سانحے سے بچایا، لوگوں کو اپنے بچا لیا. اس سے ہم اور پورے جتنے بھی ہمارے لسنرس ہیں، ہم آپ کا شکر گزار ہے. آپ ہمارے ہیرو ہے، ہمارے فخر ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو. ہمارے ساتھ انصار صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے ہیروز ہیں. تلی داس کے مقام پہ جو سیلاب اور لوگوں کی جانیں بچانے میں انہوں نے ایک کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے قیمتی جانیں بچ گئے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.